شرم نہیں آتی دنیا کو، سارا سال شور مچاتے ہیں جی کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں، کچھ فرق نہیں۔ تو باقی تین میں سے کسی کا یوم ولادت تو منا کے دکھا۔ تاری توجہ ہے جائی میں بات ہو، تو کسی اور کا، تو کسی اور کا یوم ولادت تو منا کے دکھا۔ کافر باپ کے گھر کافر بچے کا پیدا ہونا فضیلت نہیں۔ حیران نہیں ہونا یہ جو بندے چپ ہو میری نظر میں ہو، چلو ہو جائیں گے مسلمان لیکن بڑے ہو کے ہوں گے۔ بھئی اتنا تو مان جب پیدا ہوئے تو باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی، باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافرہ تھی۔ مقابلہ اس علی سے کرتا ہے جسے خدا نے اپنا گھر ہی دے دیا ہے۔ پیٹ کے مار گیا مولوی ساری زندگی، جی اللہ میاں سے مدد مانگو، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ اتنی چھوٹی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا، گھر سے جو باہر نکلے فقیر اسی سے نہیں مانگے گا تو اور کس سے مانگے گا؟ ہم نے اللہ کے گھر پہ آواز لگائی، اندر سے علی کے علاوہ کوئی اور باہر آیا۔ اچھا توجہ ہے یہ، بے فکر بے فکر، باری باری تو سا اگلی دفعہ جی کیا ملے؟ جب تک کائنات میں شیعہ اور سنی موجود ہیں نہ علی کا ذکر مٹ سکتا ہے نہ علی کا نام۔ شیعہ سنی کی مشترکہ جاگیر کا نام ہے محبت علی۔ کائنات میں وہ سنی نہیں جس کی محبت کا کعبہ علی نہ ہو۔ ایک اہل سنت شاعر کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے۔ بندہ وہ بولے جسے بات سمجھ میں آئے، شعر اہل سنت عاشق علی کا ہے، وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے، ادھر میری طرف دیکھا جی، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ کتنی نا بابا جی نا ایک روپائی پڑی ہے، نیاز حسین تشریف رکھو، میری باری بھی آگئی، رال کے پرسوں واری واری جی زندہ باد۔ ایمان کی جوانی کو ضعیف ہی نہ سمجھنا، یہ محبت علی ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، پوری دنیا میں جا کے پھر کے دیکھو عاشق جو بھی ہے علی کے پوری کائنات میں، بھئی جب تک شریف مائیں بچے پیدا کرتی رہیں گی علی کی محبت باقی رہے گی۔
पूरी दुनिया में जहां जहां शिया सुन्नी मुसलमान मौजूद है, आशिक मौजूद है, अली की मोहब्बत बाकी रहे, अली का जिक्र बाकी रहे। हालांकि एक तबके की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से अली का नाम मिट जाए, और पाकिस्तान में उनके पहले बाकायदा नुमाइंदे का नाम था जियाउल हक। उसने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में कहा था, मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर। बड़ा ठेकेदार था वो बज़ाहिर इस्लाम को। दाढ़ी मोंड को मर्द मोमिन मर्द हक कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आई। पहले उसने सऊदी अरब को लूटा उम्रे के नाम, उशर कमेटियां, सलात कमेटियां, मैं इस्लाम नाफिज कर रहा हूं, हर 15वें दिन उम्रे पे चला जाता, वहां से पैसे वैसे ले आता। उसने कहा ईरान को भी लूटूं। उसे यह नहीं पता था कि ईरान में बादशाह नहीं फकीर है, ईरान में महलों में रहने वाला बादशाह नहीं, मट्टी पे बैठने वाला खुमैनी फकीर है, गासिब हरमैन नहीं, काबे का वारिस है, सैयद ज़ादा है, उंगली दांतों से निकाल के मजलिस सुनते हैं, सैयद ज़ादा है। उसने खुमैनी साहब को कहा, खुमैनी साहब मैं इस्लाम नाफिज करना चाहता हूं पाकिस्तान में। खुमैनी साहब ने कहा पाकिस्तान का रकबा कितना है? उसने कहा इतने लाख, इतने हजार मुरब्बा मील। खुमैनी साहब ने कहा तेरा कद कितना है? उसने कहा जी 5 फुट 11 इंच। खुमैनी साहब ने फरमाया पहले 5 फुट 11 इंच पर तो इस्लाम नाफिज कर। जियो सलामत रहो, आबाद शाद। अली अकबर दा सदका जवानियां मानो तुम। पहले अपने आप पे तो इस्लाम नाफिज कर, जब तुझ पे इस्लाम नाफिज नहीं। इतने बड़े रकबे बा मुजफ्फर शाह जी अजीम सैयद कैसे नाफिज करेंगे? सामईन गिरामी, जुम्मे का दिन है, मजलिस हुसैन है, मिंबर रसूल है। मैं रोजे की हालत में कसम खा के कहता हूं, एक नहीं करोड़ों कुत्ते कोशिश में है कि अली के नाम को मिटा दें, कभी फतवे के जरिए, कभी मौलवी के जरिए, कभी हुकूमती जराए से, कभी सऊदिया के पैसों से। मैं पूरी कर सकता। उसने कहा जी इस्लाम चाहिए, इस्लाम, इस्लाम मगर अली के बगैर। इस्लाम चाहिए अली के बगैर। सुन्नी खान सामा था, अहले सुन्नत। अली की मोहब्बत के लिए शिया सुन्नी होना फर्क नहीं, अम्मा शरीफ होनी चाहिए। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। था अहले सुन्नत। शिया भी बैठे थे, चुप बैठे थे, चुप। जाहिर है कि इतने बड़े डिक्टेटर के सामने, फौजी वर्दी वाले के सामने कौन बोले? जो बोले उनके साथ उन्होंने बड़ी ज्यादतियां की। एक दफा रोजे की हालत में कह रहा हूं मिंबर रसूल पर, उसने कहा कि कौन हरामजादा कहता है? कौन? जाओ लाग ने आख्या कौन हरामजादा कहता है कि बीबी फातिमा हक मांगने गई थी? अल्लामा इरफान अदर आब्दी अल्लाह मकामू। मीटिंग से सैयद ज़ादा उठ के खड़ा हुआ, अंदर जाके लाइब्रेरी खोली, सरकारी लाइब्रेरी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी माजा, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन, ये 7 किताबें उठा के आब्दी साहब ने ज़ियाउल हक के सामने रखी। फरमाया फिलहाल 7 हरामजादे ये हैं, बाकी कराची से भिजवा।
سلامت و آباد و شاد. بسم اللہ کریں. اس لیے سامعین گرامی میرے حصے دی ربائیاں پوری ہو گئی ہیں. ذاکر بعد جی ہیں جی تھوڑی جی بچا کے بھی رکھو. اور ساڑھے علاقے سے ایک بندہ ہی تھے وہ دی مجلس کال آئی ایک دن بعد ایک دن پہلے وہ مجلس سن رہی آئی. ایک ذاکر آکے تو سی روئے نہیں. انہیں کہا کال تیرا پیور ہوئے گا. بابا جی سامعین گرامی آل محمد کی قسم سنی شیعہ مسلمان ساروں کی توجہ چاہتے ہو. یہ فکر عرض کرنا چاہتے. سنی خان سامہ اٹھا جالا کہہ رہا تھا اسلام چاہیے علی کے بغیر. اس نے اس کے سامنے چائے رکھی اس میں پتی نہ ڈالی. ضیاء الحق دیکھے کہتے ہیں یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر. اس نے نوکری اور جان کی پرواہ کیے بغیر کہا بے وقوف پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی علی کے بغیر اسلام کیسے. اسلام مائنس علی از اکول ٹو زیرو. ہجرت سے علی کو نکال باقی کیا بچے گا. بدر سے علی کو مائنس کر باقی کیا بچے گا. احد میں علی کو شامل نہ کر باقی کیا بچے گا. پریشان ہو گئے. خندق سے علی کو نکال باقی کیا بچے گا. میں نے ایک ناظم پڑھی ہوئی ہے آپ کے سامنے دل کر گیا ہے پھر پڑھوں. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنر وار کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. بندے نے کہا نبی کا ذکر بسم اللہ مار دی. بندے نے کہا نبی کا ذکر کرو نبی کو. مار شہزاد جی سامنے آؤ میں ویکھتا بھی رہا تو پڑھتا بھی رہا. یہ تو سامنے آؤ تو سو اچھے ہی بہ گئے جی ساتھ بھائی تو بات تو پڑھنا. بسم اللہ کر. اس کہا نبی کا ذکر نہیں کرتے تم علی کا ذکر کرتے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. تو سب میرا حوصلہ ہی دیکھو. ایک روزہ ہوئے تو میٹھے چولوں کی خوشبو آ رہی ہے. تو اسی بول دے رہو تاکہ میرا دھیان دوسرے پاس ہے. اس نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. سپیکر صحیح رکھی بندے نے بلا لو. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. سلامت رہو بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان. ساجد جی میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان
یہ کہہ کے یہ تو خانہ جابر کی بات ہے، کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیغمبر کی بات ہے۔ بسم اللہ کریں۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے، جسے سمجھ آئے وہ بولے، بغیر سمجھدار بندے کو تو اللہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اسلام چاہیے، اس کے بعد اس ملعون کی خواہش پر عمل ہوا۔ ابھی بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 7ویں جماعت کی کتاب میں جنگ خیبر کا تذکرہ ہے، اور پوری جنگ خیبر میں علی کا نام تک نہیں، اسی کی پالیسی خیبر چاہیے علی کے بغیر۔ پھر کچھ ایجنٹ اندر آ گئے، انہیں آذان چاہیے علی کے بغیر، انہیں کلمہ چاہیے علی کے بغیر، انہیں نماز چاہیے علی کے بغیر۔ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا؟ بس علی حق، سارے مل کے علی حق، علی حق، حیدری۔ اللہ حسین سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ بڑی کوشش ہے، میں نے 1998 میں سعودی عرب میں مسجد رد الشمس کی زیارت کی تھی، سورج لوٹانے والی مسجد، جہاں علی نے کھڑے ہو کے سورج لوٹایا تھا، وہاں ایک مسجد تھی۔ سعودی پاگل ہو گئے، بندے آ کے پوچھتے تھے اس کا نام رد الشمس کیوں ہے؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ بیٹھو، سورج کس نے لوٹایا تھا؟ کس کی وجہ سے واپس آیا تھا؟ انہوں نے مسجد گرا دی۔ مسجد رہے گی تو علی یاد آئے گا۔ یہ جنہیں یاد ہو، پچھلے زمانے میں ابھی سعودی عرب کا پورے سعودیہ کا ویزا کھول گیا تھا، جس کے پاس ہو وہ بغیر تصریح کے جہاں چاہے چلا جائے۔ خیبر بند، خیبر نہیں جانا۔ کیوں؟ دمام جا سکتے ہیں، قطیف جا سکتے ہیں، الحیسہ جا سکتے ہیں، ریاض جا سکتے ہیں۔ خیبر میں کیا ہے جی؟ خیبر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ غدیر میں نہیں جا سکتے، غدیر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ اب یار علی پہ نہیں جا سکتے، کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں نے کہا بے غیرتو، اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی بے غیرتیاں نہ کرو، تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ 2 کام کر دو، علی کی یاد مٹ جائے گی۔ ایک تو ساری مسجدیں گرا دو، دوسرا کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔
तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम खाली गिलास उसके आगे कर दो। सख्त सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, सिख के घर मेहमान आ गया, वो लस्सी लेके गया बगैर वेखे। उन्होंने लस्सी पियो, उन्हें कि सरदार जी तुसी पियो, आंदा असी मरने। बात बड़ी सादी है, खाली गिलास मैं आपको दूं, तौहीन है कि इज्जत? तौहीन है। गिलास की इज्जत तब होगी जब उसमें पानी आ जाए। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। वो बंदा बोले जिसे बात समझ आए, जिसे समझ ना आए बेशक चुप रहे। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। फैसला कर, काबे में कौन आया जो ये इज्जतदार हो? काबे में कौन आया कि काबा इज्जतदार हो गया? पता नहीं गुजरा वाले में है कि नहीं। सेंसर गेट, बंदा ऐसे चल के आता है जी, उसे खोलता कोई नहीं दरवाजा है जी, पेश है ना, वो करीब जाओ ना जी, खुद ब खुद खोल। ये जेड़े ना बोल सो ना जी, तुसी कल जाके देखना जरूर है। पेश है जी, साढ़े मुल्तान खुले आई, हर बंदा जियारत करके आया। एक मौली आख्या दरवाजा शरीफ डिठे वे, दरवाजा शरीफ बंदा नेड़े आवे खुद ब खुद खोल जाता, फिर बंदा अंदर चला जाए पीछे से बंद हो जाता। मुजफ्फर शाह जी 13 रजब को यही किया काबे की दीवार ने। उर्दू में मिसल मशहूर है, दीवारों के भी कान होते हैं, होते हैं भी होते हैं। ना होते होते तो अली की मां के कदमों की आहट सुनकर दीवार काबा खुलती कैसे? दीवार टूट जाए तो बंदे भाग जाते हैं। बेशक चुप करके भी बैठे हो, हकीकत यही है। पाकिस्तान का अजीम बेहतरीन मेरा पसंदीदा जाकिर भाई साजिद तशरीफ फरमाए कि जी मुर्शद जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेशक कोई नफ्सियात का माहिर लेकर आओ, बंदा खड़ा हो दीवार के पास, दीवार फट जाए, बंदा अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा, अंदर नहीं जाएगा बाहर भागेगा। आ जरा अली की मां से पूछ तो सही, दीवार फटी थी तुझे तो भागना चाहिए था, तू अंदर क्यों गई? अजब नहीं अली की मां फरमाए मैं फर्रार की मां नहीं हूं, हैदर कर्रार। फर्रार की मां नहीं। ये जहां जहां जश्न मौलूद काबा मनाया जाए हंस हंस के सुनो, जहां जहां अली के आने का कोई जिक्र करे धमाले डाल के सुनो। जनाब अली, ये आपकी दुआओं से, पाक बीबी के करम से 15-16 साल बाद इमाम हुसैन की पाक अम्मा ने मुझे औलाद नरीना अता फरमाई है जनाब ज़हरा के सदके में। अब वो बेटा पैदा हुआ मुल्तान में, तो मुर्शद गुजरा वाले में मिठाई बांट दें। क्या समझ आइए कि नहीं? खुशी कहाँ की है? मुल्तान की। बेटा किसका है? नासिर अब्बास का। मिठाई सैयदजादे ने यहां बांट दी। बंदा हैरान होगा तो सही। खान पीन की गल तो शहर गुजराला तो तुसा चुप।
ایویں ملتانیت رو پہ ہوئے تو بول دے ہی نہیں. یہ گل میں کسی کو پوچھ کے دسنی تسی ضرور ہے. جیڑا بندہ مرضی دس پہلوانا تو شہر ہے نا جی. یہ جیڑا ہر دے وہ واسطے 3 بار تھلے ہاتھ کیوں مار دے تے جیڑا جیت دے وہ 1 بار ہاتھ اتے کیوں ہے. یہ ضرور تو سب پتہ کر کے دس. یہ بدلے ملتان دے لے کوئی حکم اسی میں حاصل کیونکہ یہ مرکز پہلوانا دا جی. میں WWF تے بھی ویکھے اتھے بھی نہیں. ہاں جی جیڑا ہار جاوے ہار گیا, جیڑا جیت گیا. کیونکہ میں اللہ واسطے بھی اتھوں تک ہی ہاتھ ویکھے. محمد نے اللہ کو بھی یہاں تک منوایا ہے. علی کی باری آئی تو وہ بھی ایسے کر دے. بات وہی رہ گئی, توجہ چاہتا ہوں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. جہاں کہیں بھی خوشی ملتان کی بس اتنے وہ اور ہے. یہ بھی خوشی کہاں کی ہے؟ ملتان کی. مٹھائی کہاں بٹ گئی؟ بندہ سوچے گا تو صحیح. خوشی ملتان کی تھی, مٹھائی یہاں کیوں؟ اس نے مجھ سے پوچھ لیا. وہ میری ساجد شاہ جی مٹھائی بانٹ رہے تھے گجرانوالے میں, آپ کے بیٹے کی خوشی. انصاف کرنا, جتنے سمجھدار بیٹھے ہو سید آدھا قبلہ جی انصاف کرنا. ایک بات تو میں کہوں گا نا کہ کیوں نہ ونڈن جی میرے اپنے نے, جسے بات سمجھ آئے وہ بولے, جسے سمجھ نہ آئے چپ ہو. کیوں نہ خوش ہوں جی میرے اپنے ہیں. علی کا ذکر آئے دھمالے ڈال رجب کے مہینے میں. تیرے بخت سمر جائیں گے جب مدینے میں جا کے فرشتے محمد مصطفیٰ کو بتائیں گے بھائی تیرا آیا ہے, ویر تیرا آیا ہے, عزت کعبے کو ملی ہے. گجرانوالہ میں علی کی آمد کو سن کے علی کے شیعہ سنی مل کر سنی شیعہ دھمالے ڈال رہے تھے. تیری نسلیں سمر جائیں گی اگر محمد نے ایک دفعہ کہہ دیا کیوں نہ خوش ہوں میرے اپنے. بہترین انداز و آواز میں